السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امیر اور بے اولاد پھپھو ہسپتال میں بستر مرگ پر تھیں۔ ان کے تمام بھتیجے اور بھتیجیاں صرف ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ ان کی دیکھ بھال صرف ایک غریب نرس کرتی تھی۔ پھپھو کے انتقال کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری دولت اس نرس کے نام کر دی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے غصے میں نرس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تبھی وکیل نے لیپ ٹاپ پر ایک خفیہ ویڈیو چلا دی، جسے دیکھتے ہی بھائی کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ اس ویڈیو میں میرا نام سلمان ہے اور میں آج آپ کو اپنے خاندان کی ایک ایسی تلخ تاریخ اور انتہائی خوفناک حقیقت سنانے جا رہا ہوں جس نے ہمارے رشتوں کی بنیادوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دولت کی ہوس انسان کو کس حد تک اندھا، بے حس اور شفاق بنا سکتی ہے۔ ہماری پھپھو، جن کا نام زینب بیگم تھا، وہ اس پورے شہر کی سب سے امیر، با اثر اور طاقتور ترین خاتون تھیں۔ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہر کے بالکل بیچوں بیچ ان کی ایک انتہائی عالی شان اور پرشکوہ حویلی تھی، جو کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں لگتی تھی۔ اس حویلی کے دروازے پر ہر وقت درجنوں مسلح محافظ کھڑے رہتے تھے۔ اندرونی حصوں میں قیمتی فانوس لٹکتے تھے اور فرش پر انتہائی نایاب اور نرم پتھر بچھایا گیا تھا، جس پر چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان کے شوہر چودھری دلاور کا انتقال ان کی جوانی میں ہی ایک انتہائی پر اسرار اور دردناک حادثے میں ہو گیا تھا، اور قدرت نے انہیں اولاد کی نعمت سے مکمل طور پر محروم رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اربوں روپے کی جائیداد، وسیع و عریض زرعی زمینیں، کئی شہروں میں پھیلے ہوئے کارخانے اور بینکوں میں موجود بے تحاشا سرمایہ کا کوئی سیدھا اور قانونی وارث نہیں تھا۔ زینب بیگم ایک انتہائی سخت گیر، روب دار اور اصول پسند خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ان کے تمام کاروبار کو انتہائی مہارت اور عقل مندی سے سنبھالا تھا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو معاشرے اور خاندان کے تمام مردوں نے ان کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے ان پر چاروں طرف سے حملے کیے، لیکن زینب بیگم نے ایک آہنی دیوار بن کر ان سب کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے عدالتوں کے چکر لگائے، اپنے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی۔ وہ کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتی تھیں، اور ان کی اسی خوبی کی وجہ سے وہ کاروباری دنیا میں ایک لوہے کی عورت سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن ان کی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود ان کی زندگی میں ایک انتہائی گہرا اور تاریک خلا موجود تھا، اور وہ خلا تنہائی کا تھا۔ ان کے اپنے سگے رشتہ دار، جن میں میرا بڑا بھائی کامران، میری بہنیں ندا اور ثنا اور میں شامل تھے، ہم سب ان کی اس تنہائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے گرد ایک گدھ کی طرح منڈلاتے رہتے تھے۔ ہمارا مقصد ان کی خدمت کرنا یا ان سے سچی محبت کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہم سب کی نظریں
صرف اور صرف ان کی اس بے تحاشا دولت پر جمی ہوئی تھیں جو ان کے مرنے کے بعد ہمیں ملنے والی تھی۔ میرا بڑا بھائی کامران، جو کہ انتہائی لالچی، خود غرض اور مکار انسان تھا، وہ دن رات پھپھو زینب بیگم کی جھوٹی خوشامد کرتا رہتا تھا۔ وہ ان کے سامنے ایسے ظاہر کرتا جیسے وہ ان کا سب سے سگا اور فرما بردار بھتیجا ہے۔ وہ ان کے لیے مہنگے تحفے لانے کا ڈرامہ کرتا، ان کے پاؤں دباتا اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ ہمیشہ ان کی موت کی دعائیں مانگتا اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہ منصوبے بناتا کہ جب پھپھو مریں گی تو وہ ان کی فلاں قیمتی زمین بیچ کر اپنے لیے ایک نئی اور مہنگی ترین گاڑی خریدے گا اور فلاں کارخانے پر اپنا مکمل قبضہ جما لے گا۔ کامران کی ہوس اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ اکثر راتوں کو پھپھو کی حویلی کے چکر لگاتا اور ان کی تجوریوں اور ان کے قانونی کاغذات کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا۔ اسے مارکیٹ میں کئی لوگوں کا بھاری قرض بھی دینا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ پھپھو جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ میری بہنیں ندا اور ثنا بھی اس لالچ میں کسی سے پیچھے نہیں تھیں۔ وہ پھپھو کے سامنے ان کے ہیروں کے زیورات اور ان کے قیمتی کپڑوں کی تعریفیں کرتیں اور دل ہی دل میں ان زیورات کو اپنے لیے بانٹ چکی تھیں۔ لیکن زینب بیگم کوئی عام خاتون نہیں تھیں۔ وہ ان سب کی مکاریوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی تیز اور عقابی نظریں ہمارے چہروں پر موجود لالچ کو پڑھ لیتی تھیں، اور انہوں نے اپنے تمام کاغذات اور وصیت نامے کو ایک انتہائی قابل اور پرانے خاندانی وکیل، جس کا نام اصغر تھا، ان کے پاس محفوظ کروا رکھا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے چلتا رہا، اور بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا کامران اور ہم سب کو انتہائی بے صبری اور بے شرمی سے انتظار تھا۔ پھپھو زینب بیگم کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی تھی۔ انہیں دل کا ایک انتہائی خطرناک عارضہ لاحق ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ان کے پھیپھڑوں نے بھی کام کرنا کم کر دیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو کھانستی رہتیں اور ان کا دم گھٹتا محسوس ہوتا۔ ایک رات ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی، اور ان کے سینے میں اٹھنے والے ایک انتہائی جان لیوا درد نے انہیں بے ہوش کر دیا۔ حویلی میں ایک قیامت خیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کامران نے فوراً ایمبولینس بلوائی، اور ہم سب انتہائی جھوٹی گھبراہٹ اور بناوٹی پریشانی کے ساتھ انہیں شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ہسپتال لے کر بھاگے۔ اس ہسپتال کا ماحول انتہائی سرد اور خوفناک تھا، جہاں ہر طرف موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی، اور فضا میں جراثیم کش ادویات کی مخصوص اور تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ زینب بیگم کو فوراً انتہائی نگہداشت کے وارڈ یعنی ICU میں داخل کر دیا گیا، جہاں شہر کے سب سے قابل اور نامور معالج، جن کا نام ڈاکٹر طارق تھا، انہوں نے پھپھو کا انتہائی تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر طارق ایک انتہائی سنجیدہ اور تجربہ کار انسان تھے۔ انہوں نے پھپھو کی تمام جدید رپورٹس اور ٹیسٹ دیکھنے کے بعد انتہائی مایوسی سے سر ہلایا۔
اور ہمیں ICU کے باہر اپنے دفتر میں بلا کر صاف اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ زینب بیگم کا دل مکمل طور پر جواب دے چکا ہے اور ان کے جسم کے باقی اعضاء بھی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کی زندگی صرف چند دنوں یا شاید چند گھنٹوں کی مہمان ہے اور طبی لحاظ سے ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ڈاکٹر طارق کی یہ بات سن کر میرے اور میری بہنوں کے چہروں پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن کامران کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی اور لالچی چمک ابھر آئی جسے چھپانا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ اس نے انتہائی مکاری سے اپنے چہرے پر دکھ کا پردہ ڈالا اور رونے کی اداکاری کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کے علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہانے کو تیار ہیں، بس آپ انہیں کسی طرح بچا لیں۔ لیکن اندر سے اس کا کالا دل خوشی سے ناچ رہا تھا کہ بالآخر اس کا راستہ صاف ہونے والا ہے اور وہ اربوں کی دولت کا اکلوتا مالک بننے والا ہے۔ زینب بیگم کو ICU سے متصل ایک انتہائی شاندار اور مہنگے نجی کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کے بستر کے ارد گرد درجنوں جدید مشینیں اور مانیٹر لگا دیے گئے تھے جو ان کی اکھڑتی ہوئی سانسوں اور ڈوبتی ہوئی دھڑکن کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی جو موت کی حتمی آمد کا احساس دلا رہی تھی۔ چونکہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ہسپتال کے اس سرد اور بوریت زدہ ماحول میں دن رات رکنا انتہائی مشکل اور کوفت کا باعث تھا، اس لیے کامران نے ہسپتال کی انتظامیہ سے کہہ کر پھپھو کی ہر وقت دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کا بندوبست کروا لیا۔ اس نرس کا نام سعدیہ تھا۔ وہ ایک انتہائی غریب، سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی جس کا تعلق شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور کچے علاقے سے تھا۔ سعدیہ کے گھر میں اس کا ایک معذور باپ اور کئی چھوٹے بہن بھائی تھے جن کی کفالت کا سارا بوجھ اس اکیلی لڑکی کے کمزور کندھوں پر تھا۔ سعدیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور اداسی رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک روحانی سکون اور بے پناہ ہمدردی کی جھلک بھی موجود تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران انتہائی ایمانداری اور لگن سے کام کرتی تھی۔ سعدیہ کا کام صرف زینب بیگم کو ان کے مقررہ وقت پر دوائیاں دینا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سچی اور فرما بردار بیٹی کی طرح ان کی خدمت کرتی تھی۔ وہ ان کے بستر کی سلوٹیں درست کرتی، ان کی چادریں بدلتی، ان کے بخار سے تپتے ہوئے چہرے کو گیلے اور نرم تولیے سے صاف کرتی، ان کے سوکھے اور پپڑی جمے ہونٹوں پر روئی کی مدد سے پانی کے قطرے ٹپکاتی اور راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی سانسوں کی رفتار اور مشینوں پر نظر رکھتی۔ جب زینب بیگم تکلیف کے مارے کراہتیں تو سعدیہ ان کے سرہانے بیٹھ کر انتہائی دھیمی اور میٹھی آواز میں دعائیں پڑھتی اور ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہتی۔ سعدیہ کی اس بے لوث اور خاموش خدمت کو دیکھ کر ہم سب حیران تھے، کیونکہ ہم تو ان کے سگے تھے اور ہم نے بچپن سے ان کا کھایا تھا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی
کبھی ان کے ماتھے پر اس طرح سچے پیار اور ہمدردی سے ہاتھ نہیں رکھا تھا جیسے سعدیہ رکھتی تھی۔ کامران کو سعدیہ کا پھپھو کے اتنے قریب ہونا اور ان کی اتنی خدمت کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر سعدیہ کو بلا وجہ ڈانٹتا اور اسے حقارت سے کہتا کہ وہ صرف ایک معمولی سی اور 2 کوڑی کی ملازمہ ہے اور اسے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ کامران کو دل ہی دل میں یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں پھپھو اپنے آخری وقت میں سعدیہ کی اس سچی ہمدردی اور خدمت سے متاثر ہو کر اسے کوئی قیمتی چیز یا کوئی بھاری رقم نہ دے دیں۔ اس لیے وہ سعدیہ کو ہمیشہ شک اور غصے کی نگاہ سے دیکھتا اور اسے کمرے سے باہر نکالنے کے نت نئے بہانے تلاش کرتا رہتا۔ وہ اکثر ڈاکٹر طارق سے سعدیہ کی جھوٹی شکایتیں بھی لگاتا کہ یہ نرس اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی، لیکن ڈاکٹر طارق سعدیہ کی لگن سے واقف تھے، اس لیے وہ کامران کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ دن انتہائی سست اور تکلیف دہ رفتار سے گزرتے جا رہے تھے اور ہسپتال کے اس نجی کمرے میں موت کے سیاہ سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ہم سب بہن بھائی ہسپتال کی راہداریوں میں رکھے ہوئے صوفوں پر بیٹھے آپس میں انتہائی بے شرمی سے جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے خسر پھسر کرتے رہتے۔ میری بہنیں ندا اور ثنا اس بات پر لڑ رہی تھیں کہ پھپھو کے ہیروں کے وہ نایاب اور پرانے زیورات کس کے حصے میں آئیں گے اور ان کے ریشمی اور مہنگے کپڑے کون لے گا، جبکہ کامران ان کے مختلف بینک اکاؤنٹس، زرعی زمینوں اور فیکٹریوں کے کاغذات کے بارے میں اپنے شیطانی منصوبے بناتا رہتا۔ ہم میں سے کسی کے دل میں بھی زینب بیگم کی اس شدید تکلیف اور جان لیوا اذیت کا کوئی سچا دکھ یا ملال نہیں تھا۔ ہم بس اس آخری لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب مانیٹر کی وہ چلتی ہوئی لکیر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور ہمیں اس اربوں کی دولت کا بلا شرکت غیر مالک بنا دے گی۔ دوسری طرف سعدیہ دن رات پھپھو کے سرہانے بیٹھی، ان کے کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھامے ان کے لیے بخشش کی دعائیں پڑھتی رہتی۔ زینب بیگم جب کبھی تکلیف کے باعث نیم بے ہوشی سے جاگتیں اور اپنی آنکھیں کھولتیں تو ان کی نظریں اپنے سگے بھتیجوں اور بھتیجیوں کو ڈھونڈنے کے بجائے سعدیہ کے اس معصوم اور ہمدرد چہرے پر جا کر ٹک جاتی جو ان کے پاس بیٹھی جاگ رہی ہوتی تھی، اور پھپھو اپنے انتہائی کمزور اور بے جان ہاتھوں سے سعدیہ کا ہاتھ ہلکا سا دبا کر اس کی محبت اور اس کی خدمت کا خاموش جواب دیتی۔ یہ منظر دروازے کے شیشے سے دیکھ کر کامران کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور غصہ دلانے والا ہوتا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر طارق نے انتہائی سختی سے ہدایت کی تھی کہ نرس ہر وقت مریضہ کے پاس رہے گی اور کوئی بھی غیر ضروری شخص کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ بالآخر سردیوں کی وہ ایک انتہائی سیاہ، طوفانی اور خوفناک رات آ ہی گئی جب آسمان پر کڑکدار بجلیاں چمک رہی تھیں اور ہسپتال کے کمرے کی اس اعصاب شکن خاموشی کو
اچانک دل کی دھڑکن ماپنے والے اس جدید مانیٹر کی ایک انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز نے چیر کر رکھ دیا۔ مانیٹر کی وہ ہری لکیر جو کئی دنوں سے ہچکولے کھا رہی تھی اور رک رک کر چل رہی تھی، وہ اچانک ایک لمبی بیب کے ساتھ بالکل سیدھی ہو گئی، اور کمرے میں ایک سرخ رنگ کی خطرے کی بتی تیزی سے جلنے بجھنے لگی۔ سعدیہ نے فوراً گھبرا کر خطرے کا بٹن دبایا اور روتے ہوئے باہر راہداری کی طرف دوڑ کر ڈاکٹر طارق کو انتہائی اونچی آواز میں پکارا۔ ہم سب جو باہر صوفوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے اور دولت کے خواب دیکھ رہے تھے، اس اچانک شور پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور کمرے کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹر طارق اپنی پوری ماہر ٹیم کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے زینب بیگم کو موت کے منہ سے واپس لانے کے لیے انتہائی ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ انہوں نے پھپھو کے سینے کو دبایا اور انہیں طاقتور برقی جھٹکے دینا شروع کیے۔ سعدیہ ایک کونے میں کھڑی مسلسل دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، اور اس کے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جبکہ کامران دروازے کے شیشے سے جھانکتے ہوئے اپنی ظاہری اور بناوٹی پریشانی کے پیچھے چھپی ہوئی اپنی اس شیطانی اور درندہ صفت خوشی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی طویل، انتہائی اذیت ناک اور تھکا دینے والی طبی جد و جہد کے بعد ڈاکٹر طارق نے اپنے ہاتھوں سے مشین نیچے رکھ دی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، اور انہوں نے ایک انتہائی گہری سانس لیتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے اور سنجیدہ لہجے میں اعلان کیا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، لیکن زینب بیگم اب اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہسپتال کے اس سرد کمرے میں ایک عجیب سا اور بھیانک سناٹا چھا گیا، جو صرف اور صرف سعدیہ کی دل خراش سسکیوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ کامران نے فوراً اپنی اداکاری اور اپنے جھوٹے ماتم کا مظاہرہ شروع کیا، اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پھپھو کے اس بے جان اور ٹھنڈے جسم کو گلے لگایا، اور مگر مچھ کے آنسوں بہاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر دہائیاں دینے لگا کہ پھپھو، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میری بہنیں ندا اور ثنا بھی اپنے چہروں پر دوپٹے رکھ کر جھوٹا ماتم کرنے لگیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ ہسپتال کے عملے نے زینب بیگم کے بے جان جسم کو ایک انتہائی سفید اور صاف چادر سے ڈھانپ دیا، اور ڈاکٹر طارق نے تمام ضروری کارروائی کے بعد موت کا سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اس ساری افراتفری اور جھوٹے ماتم کے درمیان سعدیہ خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی سچا دکھ، ایک درد اور ایک عجیب سی ویرانی تھی، کیونکہ اس نے ان چند دنوں کی خدمت میں زینب بیگم کے اندر اپنی ایک مہربان ماں کو تلاش کر لیا تھا۔ اگلی صبح زینب بیگم کا جنازہ ان کی اسی پرشکوہ اور عالی شان حویلی سے انتہائی شان و شوکت سے اٹھایا گیا۔ جنازے میں شہر کے تمام بڑے بڑے تاجر، نامور سیاستدان
اور اعلیٰ سرکاری افسران شریک ہوئے، لیکن اس پورے ہجوم میں سے کسی کے دل میں بھی اس مرحومہ کے لیے کوئی سچا دکھ یا تکلیف نہیں تھی۔ سب صرف ان کی اربوں کی دولت اور ان کے رتبے کو سلام کرنے اور رسم پوری کرنے آئے تھے۔ کامران جنازے کے دوران سب سے آگے آگے تھا، اور وہ ہر آنے والے معزز شخص سے گلے مل کر اپنے جھوٹے دکھ کا دکھاوا کر رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے جھوٹے آنسو پونچھ رہا تھا۔ تدفین کا عمل مکمل ہونے کے بعد ہم سب حویلی واپس آ گئے۔ حویلی کا ماحول بظاہر سوگوار اور اداس تھا، لیکن ہم سب کے دلوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور لالچ کا ایک ایسا خوفناک طوفان برپا تھا جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی ان کے ایصال ثواب یا ان کے درجات کی بلندی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ہم سب کے دماغوں میں صرف اور صرف ایک ہی سوال ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا کہ پھپھو کی وہ حتمی وصیت کہاں ہے، اور اس میں کس کے حصے میں کیا آیا ہے، اور کسے اس دولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ کامران کی بے صبری اور اس کی دولت کی ہوس تو اس قدر بڑھ چکی تھی کہ تدفین کے تیسرے دن ہی رسم کلخانی مکمل ہوتے ہی اس نے پھپھو کے خاندانی وکیل اصغر کو فون کر کے انتہائی اصرار کے ساتھ فوراً حویلی طلب کر لیا۔ وکیل اصغر ایک انتہائی جہاں دیدہ، سنجیدہ اور اصول پسند انسان تھے، جن کے چہرے پر ایک عجیب سی متانت اور وقار تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں چمڑے کا ایک پرانا اور انتہائی بھاری بریف کیس پکڑے حویلی کے اس بڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، جہاں ہم سب بہن بھائی اور خاندان کے چند دیگر قریبی رشتہ دار اپنی سانسیں روکے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک انتہائی گہری اور اعصاب شکن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وکیل اصغر نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ڈرائنگ روم کے وسط میں رکھی ہوئی ایک بڑی اور قیمتی صوفہ کرسی پر اپنی جگہ لی، اور اپنے بریف کیس کو اپنے سامنے رکھی ہوئی شیشے کی گول میز پر رکھا۔ کامران کے ماتھے پر لالچ اور بے صبری کا پسینہ چمک رہا تھا، اور وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میری بہنیں اپنی کرسیوں کے کناروں پر بیٹھی تھیں، اور ان کی نظریں وکیل اصغر کے ان ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں جو بریف کیس کے تالے کھول رہے تھے۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک اور ہماری تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وکیل اصغر نے ایک ہلکی سی دھاتی آواز کے ساتھ بریف کیس کا تالا کھولا، اور اس میں سے ایک انتہائی موٹی، بھاری اور قانونی مہروں سے سجی ہوئی فائل نکالی۔ اس فائل کے ہر صفحے پر زینب بیگم کے اپنے دستخط اور اعلیٰ عدالت کی حتمی مہر ثبت تھی۔ یہ وہ وصیت تھی جس کا ہم سب نے سالوں تک گدھ کی طرح انتظار کیا تھا، اور جس کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگیاں پھپھو کی جھوٹی خوشامدوں میں گزار دی تھیں۔ وکیل اصغر نے اپنی اینک کو درست کیا، اپنا گلا صاف کیا، اور فائل کا پہلا صفحہ کھول کر اس پر لکھی ہوئی باریک تحریر پر ایک گہری اور طویل نظر ڈالی۔
کمرے کا تناؤ اپنی عروج پر پہنچ چکا تھا اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ لگتا تھا کہ ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائیں گی۔ وکیل اصغر نے انتہائی کڑکدار، گونجتی ہوئی اور پروقار آواز میں اس وصیت نامے کو پڑھنا شروع کیا کہ میں زینب بیگم زوجہ چودھری دلاور مرحوم اپنے پورے ہوش و حواس میں بغیر کسی بھی قسم کے ذہنی یا جسمانی دباؤ کے اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، اپنے تمام کارخانوں، وسیع و عریض زرعی زمینوں، اس عالی شان حویلی اور بینک میں موجود اپنے تمام سرمائے کی حتمی اور آخری وصیت کر رہی ہوں۔ وکیل اصغر نے اپنی گونجتی ہوئی آواز میں اس وصیت نامے کو پڑھنا جاری رکھا اور ڈرائنگ روم کی وہ اعصاب شکن خاموشی مزید گہری ہونے لگی۔ انہوں نے کاغذات کے پلندے کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور کمرے میں موجود ہم سب بہن بھائیوں کے لالچ سے بھرے ہوئے چہروں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، اور پھر اس تاریخی اور تہلکہ خیز وصیت کے حتمی مندرجات کو پڑھنا شروع کیا کہ میں اپنی اس تمام اربوں روپے کی جائیداد، جس میں شہر کے بیچوں بیچ واقع یہ پرشکوہ اور عالی شان حویلی، میرے تمام بینک اکاؤنٹس جن میں کروڑوں روپے کا نقد سرمایہ موجود ہے، میری تمام وسیع و عریض زرعی زمینیں جو کئی گاؤں تک پھیلی ہوئی ہیں، میرے وہ تمام منافع بخش کارخانے جو دن رات چلتے ہیں، اور میرے تمام ہیروں اور سونے کے انتہائی قیمتی اور نایاب خاندانی زیورات شامل ہیں، ان سب کا وارث اپنے خاندان کے کسی بھی فرد، اپنے کسی بھتیجے یا بھتیجی کو نہیں بناتی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے ان آخری اور انتہائی تکلیف دہ ایام میں اس تلخ اور خوفناک حقیقت کو بہت اچھی طرح جان لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ میرے یہ نام نہاد خون کے رشتہ دار، جنہیں میں نے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھا اور جن پر میں نے اپنی دولت لٹائی، وہ دراصل میرے سگے نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف میری اس بے تحاشا دولت کے سگے ہیں۔ ان کے دلوں میں میرے لیے ذرہ برابر بھی کوئی سچی ہمدردی، کوئی خالص محبت یا کوئی درد موجود نہیں ہے۔ میں نے ہسپتال کے اس سرد اور موت کی بو سے بھرے ہوئے کمرے میں موت اور زندگی کی اس ہولناک کشمکش کے دوران اپنے ان سگے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے چہروں پر اپنے لیے فکر مندی کے بجائے صرف اور صرف میری موت کا بے صبری سے انتظار دیکھا ہے۔ یہ سب گدھ کی طرح میری لاش کے گرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ میری بوٹیاں نوچ سکیں۔ اس لیے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی تمام تر قانونی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ حتمی اور ناقابل چیلنج فیصلہ کرتی ہوں کہ میری اس تمام تر جائیداد، میری اس عالی شان حویلی اور میری اس ساری اربوں روپے کی بے تحاشا دولت کی واحد اور اکلوتی قانونی وارث وہ غریب، معصوم اور ہمدرد نرس سعدیہ ہوگی، جس نے ہسپتال کے اس تاریک اور تکلیف دہ کمرے میں ایک سچی اور فرما بردار بیٹی کی طرح میری دن رات خدمت کی ہے، اور جس نے خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود
مجھے وہ سچی محبت اور وہ بے لوث سکون فراہم کیا ہے جو میرے اپنے سگے خون نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وکیل اصغر کے منہ سے نکلنے والے ان آخری اور تہلکہ خیز الفاظ نے ڈرائنگ روم میں ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز دھماکہ کیا جس نے ہم سب کے ہوش و حواس کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دیا، اور ہمارے پیروں تلے سے زمین پوری قوت کے ساتھ کھینچ لی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی طاری ہونے والی خاموشی چھا گئی، اور ہم سب کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل بیان دہشت سے پھٹ کر باہر آنے کو تیار ہو گئیں۔ کامران جو کچھ لمحے پہلے تک اس اربوں کی دولت کا اکلوتا مالک بننے کے سہانے اور لالچی خواب دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ ایک ہی لمحے میں موت کی طرح سفید اور پھر غصے کی شدت سے خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھول کر ابھر آئیں اور اس کا سارا جسم ایک شدید زلزلے کی طرح کانپنے لگا۔ میری بہنیں ندا اور ثنا جو پھپھو کے ہیروں کے زیورات کو اپنے ذہنوں میں بانٹ چکی تھیں، وہ اس ہولناک فیصلے کو سنتے ہی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی کرسیوں پر دھڑام سے گر پڑیں، اور ان کے منہ سے دلخراش اور وحشتناک چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میرا اپنا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا، اور مجھے اپنے کانوں پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ پھپھو زینب بیگم نے ہمارے ساتھ یہ کتنا بھیانک اور لرزہ خیز کھیل کھیلا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی ہوئی اربوں خربوں کی دولت ایک ایسی معمولی غریب اور دو کوڑی کی نرس کے نام کر دی ہے، جسے وہ صرف چند دن پہلے ہسپتال میں ملی تھی۔ کامران کا غصہ اور اس کی ہوس اب اس کے قابو سے مکمل طور پر باہر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک انتہائی خوفناک اور بپھرے ہوئے خون خوار درندے کی طرح ایک زوردار دھاڑ ماری اور اپنی کرسی سے چھلانگ لگا کر سیدھا وکیل اصغر کی طرف جھپٹا۔ اس نے وکیل کی میز پر رکھی ہوئی اس قانونی اور حتمی وصیت کی فائل کو اپنے کانپتے ہوئے اور غضبناک ہاتھوں سے اٹھا کر ہوا میں لہرا دیا، اور پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا کہ یہ وصیت بالکل جھوٹی اور جعلی ہے۔ تم نے اس غریب اور مکار نرس کے ساتھ مل کر ہماری پھپھو کو دھوکہ دیا ہے، اور ان کے کمزور دماغ کا فائدہ اٹھا کر یہ جعلی کاغذات تیار کیے ہیں۔ ہم اس وصیت کو ہرگز نہیں مانتے۔ ہم اس حویلی اور اس جائیداد کے اکلوتے اور سگے وارث ہیں، اور کوئی بھی ہمیں ہمارے اس قانونی اور پیدائشی حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ وکیل اصغر جو ایک انتہائی جہان دیدہ اور پروقار انسان تھے، انہوں نے کامران کے اس طوفانی اور وحشیانہ غصے کے سامنے ذرا برابر بھی خوف یا گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ انتہائی سکون اور متانت کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے کامران کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنی آواز کو نیچے رکھے اور قانون کا احترام کرے، کیونکہ یہ وصیت پھپھو زینب بیگم نے اپنی موت سے 2 دن پہلے مکمل ہوش و حواس میں خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے منظور کی تھی، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔
لیکن کامران اب پاگل پن کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی نظریں اس غریب نرس سعدیہ کو ڈھونڈنے لگیں جو اس وقت حویلی کے ایک کونے میں کھڑی یہ سارا ہولناک تماشا دیکھ رہی تھی اور خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ کامران نے سعدیہ کو دیکھتے ہی ایک اور انتہائی غضبناک اور خونخوار چیخ ماری اور اس کی طرف ایسے جھپٹا جیسے کوئی بھوکھا بھیڑیا اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر سعدیہ کے بال انتہائی بے دردی اور صفاکی کے ساتھ پکڑ لیے اور اسے کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم کے بالکل وسط میں لے آیا۔ سعدیہ درد اور خوف کے مارے زور زور سے رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی، لیکن کامران کے سر پر دولت کی ہوس کا ایک ایسا بھیانک اور خونی بھوت سوار تھا جس نے اس کی انسانیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس نے سعدیہ کو فرش پر گرا کر اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی اور غلیظ گالیاں دیتے ہوئے چیخنے لگا کہ تم جیسی 2 ٹکے کی اور سڑک چھاپ نرس نے ہماری پھپھو پر کالا جادو کیا ہے۔ تم نے انہیں کوئی نشہ آور دوائیں دے کر ان کا دماغ مفلوج کر دیا تھا تاکہ تم ان کی اس اربوں کی دولت پر اپنا ناجائز قبضہ جما سکو۔ میں تمہیں آج اسی ڈرائنگ روم میں زندہ دفن کر دوں گا اور تمہاری لاش کا نام و نشان بھی مٹا دوں گا تاکہ نہ تم زندہ بچو اور نہ ہی اس جائیداد پر کوئی دعویٰ کر سکو۔ حویلی میں ایک قیامت خیز کوہرام مچ گیا۔ میری بہنیں بھی کامران کا ساتھ دیتے ہوئے اس غریب اور معصوم نرس کو گالیاں دینے لگیں اور میں ایک کونے میں کھڑا یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ میں آگے بڑھ کر کامران کو روکنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کامران اس وقت غصے میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ وکیل اصغر نے جب یہ خونی اور وحشیانہ منظر دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر حویلی کے ان مسلح محافظوں کو انتہائی کڑکدار اور گرجدار آواز میں حکم دیا جو دروازے پر کھڑے تھے کہ وہ فوراً آگے بڑھیں اور اس پاگل شخص کو پکڑ لیں۔ محافظوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر کامران کو انتہائی سختی اور مضبوطی کے ساتھ دبوچ لیا اور اسے سعدیہ سے دور کھینچ لیا۔ سعدیہ فرش پر پڑی خون کے آنسو رو رہی تھی اور اس کے کپڑے مٹی میں اٹ چکے تھے۔ کامران محافظوں کی فولادی گرفت میں مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور وکیل اصغر اور سعدیہ کو جان سے مارنے کی سنگین دھمکیاں دے رہا تھا۔ وکیل اصغر نے اپنے کپڑے درست کیے اور کامران کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری اور ایک ایسا غضب تھا جس نے ایک لمحے کے لیے ڈرائنگ روم کی اس چیخ و پکار کو خاموش کر دیا۔ وکیل اصغر نے انتہائی سنجیدہ اور 2 ٹوک الفاظ میں کامران سے مخاطب ہو کر کہا کہ کامران، تم نے دولت کی ہوس میں اندھے ہو کر جس طرح اس غریب اور معصوم نرس پر حملہ کیا ہے اور جس طرح تم پھپھو کی اس قانونی وصیت کو جھٹلا رہے ہو، اس کا انجام تمہارے لیے بہت بھیانک اور لرزہ خیز ثابت ہونے والا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہسپتال کے اس اندھیرے کمرے میں جو شیطانی، خونی اور صفاکانہ کھیل کھیلا تھا،
وہ ہمیشہ کے لیے چھپا رہے گا اور کوئی اسے نہیں جان پائے گا، تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے بھیانک بھول ہے، کیونکہ تمہاری اس قاتلانہ اور مکروہ سازش کا ایک ایسا ناگزیر اور انتہائی واضح ثبوت میرے پاس موجود ہے، جسے دیکھنے کے بعد تمہارے ان کانپتے ہوئے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اور تمہارا ٹھکانہ اس حویلی کے پرتعیش اور نرم بستر نہیں، بلکہ جیل کی وہ تاریک اور انتہائی خوفناک سلاخیں ہوں گی، جہاں تم اپنی باقی ماندہ زندگی سڑتے ہوئے گزارو گے۔ وکیل اصغر کے ان پر اسرار اور خوفناک الفاظ نے ڈرائنگ روم کے ماحول کو ایک انتہائی شدید اور اعصاب شکن تناؤ میں مبتلا کر دیا۔ کامران کا غصہ ایک لمحے کے لیے حیرت اور ایک انجانی خوف میں تبدیل ہو گیا، اور ہم سب بہن بھائی انتہائی تجسس اور گھبراہٹ کے ساتھ وکیل اصغر کی طرف دیکھنے لگے۔ وکیل اصغر نے اپنے اسی پرانے اور بھاری چمڑے کے بریف کیس میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک انتہائی جدید اور قیمتی لیپ ٹاپ باہر نکالا۔ انہوں نے اس لیپ ٹاپ کو ڈرائنگ روم کی شیشے کی گول میز پر رکھا اور اسے چالو کیا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین روشن ہوئی اور وکیل اصغر نے چند بٹن دبا کر ایک خاص اور خفیہ فولڈر کھولا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ ہماری اور کامران کی طرف موڑ دیا اور کمرے کی بتیاں بجھانے کا حکم دیا تاکہ سکرین کا منظر بالکل واضح اور صاف نظر آ سکے۔ کمرے میں اندھیرا چھاتے ہی لیپ ٹاپ کی وہ روشن سکرین ایک عجیب سی پر اسراریت اور دہشت کا منظر پیش کرنے لگی۔ وکیل اصغر نے انتہائی کڑکدار آواز میں کہا کہ اب تم سب اپنی ان لالچی اور گناہگار آنکھوں سے وہ لرزہ خیز اور ہولناک حقیقت دیکھو جو اس ہسپتال کے کمرے میں پیش آئی تھی، اور جس کی وجہ سے پھپھو زینب بیگم نے اپنی ساری دولت اس غریب نرس کے نام کر کے تم سب کو عاق کر دیا۔ لیپ ٹاپ پر ایک خفیہ ویڈیو چلنا شروع ہوئی، اور یہ ویڈیو کسی عام کیمرے سے نہیں بلکہ ہسپتال کے اس نجی کمرے کی چھت کے ایک کونے میں انتہائی مہارت کے ساتھ چھپائے گئے ایک پوشیدہ کیمرے سے بنائی گئی تھی۔ ویڈیو کے مناظر رات کے اندھیرے اور ہسپتال کی اس مخصوص ہلکی نیلی روشنی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سکرین پر وقت اور تاریخ انتہائی واضح انداز میں چل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ واقعہ پھپھو کی موت سے محض 2 راتیں قبل پیش آیا تھا۔ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پھپھو زینب بیگم اپنے بستر پر انتہائی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھیں، اور ان کے چہرے پر وہ مخصوص مصنوعی سانس کی نالی اور آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا جو ان کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور صرف دل کی دھڑکن ماپنے والے مانیٹر کی ہلکی ہلکی بیپ بیپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ویڈیو میں کمرے کا دروازہ انتہائی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ کھلا، اور ایک شخص دبے قدموں کسی چور کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ ہم سب کی آنکھیں
حیرت اور ایک ناقابل بیان صدمے سے پھٹ گئیں جب ہم نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بڑا بھائی کامران تھا، جس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی صفاق اور خونی مسکراہٹ تھی جو کسی درندے کے چہرے پر اپنے شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ کامران انتہائی محتاط اور دبے قدموں چلتا ہوا پھپھو زینب بیگم کے بستر کے بالکل قریب پہنچا۔ اس نے اپنے ارد گرد انتہائی شاطرانہ انداز میں نظریں دوڑائیں اور اس بات کی مکمل تسلی کی کہ کمرے میں اس وقت سعدیہ یا کوئی ڈاکٹر تو موجود نہیں ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکمل طور پر اکیلا ہے تو اس نے اپنے کانپتے اور لالچی ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور ان کا رخ سیدھا پھپھو کے چہرے پر لگی ہوئی اس مصنوعی سانس کی نالی اور آکسیجن کے ماسک کی طرف کیا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اس ہولناک اور خونی منظر کو دیکھ کر سکتے میں آ چکے تھے اور ہماری سانسیں ہمارے سینوں میں اٹک چکی تھیں۔ کامران نے انتہائی صفاقی، بے دردی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھپھو کے چہرے سے وہ آکسیجن کا ماسک اور سانس کی نالی پوری طاقت کے ساتھ کھینچ کر ہٹا دی اور اسے بستر کے ایک طرف گرا دیا۔ یہ منظر اس قدر لرزہ خیز اور دل خراش تھا کہ میری بہنوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش کی۔ ویڈیو میں ہم نے انتہائی واضح انداز میں دیکھا کہ جیسے ہی کامران نے وہ سانس کی نالی ہٹائی، پھپھو زینب بیگم کا جسم آکسیجن کی شدید کمی کی وجہ سے انتہائی بے قراری اور تکلیف کے ساتھ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے اپنے سینے کو نوچ رہی تھیں اور ان کا منہ ہوا کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں تکلیف اور اذیت کی شدت سے باہر نکل آئی تھیں اور وہ موت کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھیں۔ کامران ان کے سرہانے کھڑا ان کی اس جان لیوا تڑپ اور ان کی موت کے اس خوفناک رقص کو دیکھ کر ایک انتہائی پر اسرار اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ بس اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب پھپھو کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوں اور وہ ان کی اربوں کی جائیداد کا مالک بن جائے۔ لیکن قدرت کے فیصلے انسان کی شیطانی اور خونی سازشوں سے بہت بالا ہوتے ہیں۔ عین اسی لمحے جب پھپھو کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور موت ان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ انتہائی تیزی اور زور کے ساتھ کھلا اور سعدیہ، وہ غریب اور معصوم نرس، دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے جب پھپھو کی یہ ہولناک اور تڑپتی ہوئی حالت دیکھی اور کامران کو وہاں کھڑا پایا تو وہ ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر گھبرا گئی۔ لیکن اس غریب لڑکی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور کامران کی طاقت اور اس کے رعب سے ڈرے بغیر ایک انتہائی شاندار اور دلیرانہ قدم اٹھایا۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کر کامران کو پوری طاقت کے ساتھ ایک زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے کامران لڑکھڑا کر پیچھے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ سعدیہ نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر انتہائی پھرتی اور مہارت کے ساتھ وہ آکسیجن کا ماسک اور سانس کی نالی
دوبارہ پھپھو زینب بیگم کے چہرے پر انتہائی مضبوطی سے لگا دی اور ان کے سینے کو دبانا شروع کر دیا تاکہ ان کی رکتی ہوئی سانسیں دوبارہ بحال ہو سکیں۔ کامران نے جب دیکھا کہ اس کا وہ شیطانی، خونی اور صفا کانہ منصوبہ اس غریب نرس کی وجہ سے مکمل طور پر خاک میں مل چکا ہے اور اس کی چوری پکڑی گئی ہے، تو وہ انتہائی گھبراہٹ، خوف اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے دروازہ کھول کر ہسپتال کی راہداری میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ویڈیو کے آخری مناظر میں ہم نے دیکھا کہ سعدیہ کی اس بر وقت اور انتہائی بہادرانہ کوشش کی وجہ سے پھپھو زینب بیگم کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گئیں اور ان کے تڑپتے ہوئے جسم کو کچھ سکون ملا۔ سعدیہ ان کے سرہانے کھڑی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور ان کے چہرے کو چوم رہی تھی، جبکہ پھپھو زینب بیگم نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد انتہائی کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور ان کے آنسوؤں سے سعدیہ کا ہاتھ بھیگ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور خدمت کے سامنے دنیا کا ہر خونی رشتہ اور ہر لالچ مکمل طور پر بے معنی اور کھوکھلا ہوتا ہے۔ ویڈیو یہاں آ کر ختم ہو گئی اور وکیل اصغر نے لیپ ٹاپ کی سکرین بند کر دی۔ ڈرائنگ روم کی بتیاں دوبارہ روشن کر دی گئیں اور اب وہاں کا منظر مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ کامران، جو کچھ دیر پہلے تک ایک بپھرے ہوئے درندے کی طرح غرور اور طاقت کے نشے میں سعدیہ کو مار رہا تھا، وہ اب محافظوں کی گرفت میں کھڑا کسی انتہائی حقیر، بزدل اور ہارے ہوئے مجرم کی طرح پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ راکھ کی طرح سفید پڑ چکا تھا، اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دہشت اور ذلت چھائی ہوئی تھی جو کسی بھی انسان کے لیے موت سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ اس کی ٹانگوں سے جان مکمل طور پر نکل چکی تھی اور وہ محافظوں کے سہارے کھڑا ہانپ رہا تھا، کیونکہ اس کی وہ قاتلانہ کوشش اور اس کی وہ سفاک سازش اب دن کی روشنی اور اس لیپ ٹاپ کی سکرین پر بے نقاب ہو چکی تھی، جسے جھٹلانا اب دنیا کے کسی بھی طاقت کے لیے ناممکن تھا۔ وکیل اصغر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر انتہائی پروقار اور غضبناک لہجے میں کامران سے کہا کہ تم نے جس ظالمانہ اور صفاکانہ طریقے سے اپنی ہی پھپھو کی جان لینے کی کوشش کی، وہ کوئی عام جرم نہیں بلکہ ایک انتہائی سنگین اور کھلم کھلا قاتلانہ حملہ تھا۔ پھپھو زینب بیگم کو جب سعدیہ نے بچا لیا اور وہ ہوش میں آئیں تو انہیں اس پوری خونی سازش اور تمہارے اس مکروہ چہرے کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہسپتال کی انتظامیہ سے وہ خفیہ ریکارڈنگ حاصل کی اور مجھے ہسپتال بلا کر وہ تمام ثبوت میرے حوالے کر دیے تاکہ میں تمہارے اس گھناؤنے جرم کو قانون کے سامنے ثابت کر سکوں۔ پھپھو نے اسی دن ہسپتال کے اس بستر پر پڑے پڑے اپنی پرانی وصیت کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا اور اپنی تمام تر جائیداد، اپنے تمام کارخانے، اپنی اربوں کی دولت اور اس حویلی کو
اس غریب لیکن انتہائی ایماندار، ہمدرد اور مخلص نرس سعدیہ کے نام کر دیا، جس نے ان کی جان بچانے کے لیے اپنی نوکری اور اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ وکیل اصغر کے ان الفاظ نے ہم سب کے دلوں میں موجود لالچ کے ان تمام محلات کو جڑ سے اکھاڑ کر زمین بوس کر دیا، اور ہمیں اس بات کا انتہائی شدت سے احساس دلایا کہ ہم نے دولت کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنے سگے رشتوں کو کس طرح پامال کیا، اور اس کی سزا ہمیں کس بھیانک انداز میں ملی ہے۔ میری بہنیں جو اب تک سعدیہ کو گالیاں دے رہی تھیں، وہ اب شرمندگی اور ندامت سے اپنے چہرے چھپائے رو رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ اس حویلی اور اس جائیداد میں سے ایک پائی بھی حاصل نہیں کر سکتیں، اور ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ اسی دوران حویلی کے بیرونی دروازے پر پولیس کی درجنوں گاڑیوں کے سائرن کی انتہائی تیز اور خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ وکیل اصغر نے انتہائی سکون سے بتایا کہ انہوں نے اس وصیت کو پڑھنے اور اس ویڈیو کو دکھانے سے پہلے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام ثبوت فراہم کر کے پولیس کو یہاں بلوا لیا تھا، تاکہ کامران کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ چند ہی لمحوں میں پولیس کے بھاری مسلح دستے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، اور انہوں نے محافظوں کی گرفت سے کامران کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کامران نے پولیس کو دیکھ کر روتے ہوئے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور مجھ سے اور بہنوں سے مدد کی بھیک مانگنے لگا، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس ظالم اور قاتل شخص کو بچانے کے لیے نہ کوئی جواز تھا اور نہ ہی کوئی ہمت تھی۔ پولیس نے کامران کو انتہائی سختی سے ہتھ کڑیاں پہنائیں اور اسے دھکے دیتے ہوئے حویلی کے دروازے سے باہر نکال کر اپنی گاڑیوں میں ڈال دیا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کی وہ لالچی اور اس کی وہ شیطانی ہوس ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کی ان تاریک سلاخوں کے پیچھے دفن ہونے کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں اب اسے اپنی باقی ماندہ زندگی ایک عبرتناک انجام کے طور پر گزارنی تھی۔ دوسری طرف سعدیہ جو اب تک ایک کونے میں سہم کر کھڑی رو رہی تھی، وکیل اصغر نے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے پاس جا کر وہ قانونی وصیت اور اس حویلی کی چابیاں اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیں، اور اسے بتایا کہ اب وہ اس شہر کی سب سے امیر اور با اثر خاتون ہے، کیونکہ اس کی سچائی، اس کی ہمدردی اور اس کی خاموش حفاظت نے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت سے نوازا ہے۔ سعدیہ نے روتے ہوئے وہ چابیاں پکڑ لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ ہم بہن بھائی اپنی سروں کو ندامت اور شرمندگی سے جھکائے اس حویلی کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ اور ذلیل ہو کر نکلنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا تھا کہ جب خون کے رشتے ہوس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں تو قدرت اسی طرح خاموش محافظوں کو بادشاہ بنا کر ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلاتی ہے، اور یہی ہمارے اس خاندانی المیے کی سب سے بڑی اور ان مٹ سچائی تھی۔
جس نے ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے تاریکی میں دھکیل دیں اور ہمیں اپنے ضمیر کے بوجھ تلے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جہاں اب کوئی سکون نہیں تھا۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔